سعادت کی بات ہے پچھلے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان ہوئی اور سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کے بعد سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور کچھ آیات اس کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا ذکر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گائے کی عبادت کیا کرتے تھے اور گائے کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ جو خدا کی تعظیم ہوتی تھی وہی گائے کی تعظیم کرتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے پڑ گیا۔ اس صورت میں توحید باری تعالی، منافقین کا تذکرہ، یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کی چالاکیاں، اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے جہاد کے متعلق بھی احکامات کا ذکر فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھروں میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ امام قرطبی نے کہا ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، اس کی وجہ سے جادو کا اثر کسی پر نہیں ہوگا۔ آج دنیا بڑی پریشان ہے، اور بڑی تنگی میں ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے۔
تو جواب ملتا ہے کہ میرے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ تو بزرگان دین نے بتا دیا کہ سورۃ البقرہ کا اہتمام کرو، اس کے اہتمام کے ساتھ آپ جادو کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ آپ اس کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات والوں کو جو جس انداز میں بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے علل اعلان قرآن کو نہیں مانتے، چاہے وہ اشاروں اور کنایوں سے نہیں مانتے، ان سب سے مطالبہ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور مطالبے کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ جس آدمی کا اپنا ذہن کچا ہو، کمزور ہو، اس کے ذہن میں کوئی اشکال آئے تو وہ قرآن پر اشکال نہیں ہے، وہ اس کی ذات پر اشکال ہے۔ اس کو اپنے اندر خامی ڈھونڈنی چاہیے، قرآن میں کوئی خامی نہیں۔ اور جس نے بھی صدق کے دل سے قرآن کو سنا، اللہ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل ان کے استقبال کے لیے باہر گیا، جو معروف راستہ تھا اس سے ہٹ کر دوسری طرف سے ان کو گھر لے کے آیا، اور انہوں نے پوچھا بھئی مجھے معروف راستہ جو ہے اس پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ والد کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیٹے کو والد سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ تیرے کان میں آواز پڑ گئی، تو بھی علیحدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کان میں روئی ڈال دی۔
صبح جب بیت اللہ میں آئے تو قرآن کی آواز اللہ نے اس کے کان میں پہنچا دی۔ وہ کہنے لگے میں سمجھدار آدمی، کاہنوں کو جاننے والا، شعراء کو جاننے والا، کم از کم سن تو لوں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ جب قرآن سنا اس نے تو اللہ نے دل کی حالت کو بدل دیا۔ گھر گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہا میں اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ماتھے کے اوپر نور ظاہر ہو گیا جس سے روشنی نکلتی تھی۔ جب علاقے میں پہنچے، علاقے سے باہر دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے اس نے دین بدل دیا ہے، لہذا اس پر نوست آ گئی، تو دعا کی، اللہ نے اس روشنی کو اس کے کوڑے میں منتقل کر دیا۔ جس طرح ٹارچ ہوتا ہے نا، بندے کو اندھیرے میں کام آتا ہے، اس طرح انہوں کے جو تھا جس کے ساتھ گھوڑوں کو ہانکتے تھے، اس میں اللہ نے منتقل کر دیا۔ اور انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ کی۔ تو اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى يحب أن يستغفر ويغفر وهو الغفور الرحيم
الله تعالى أعلى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحة 10 آگے سب برابر کیا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جب موت کا وقت قریب آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.